بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم آپ کو اس پررونق محفل اور اللہ کے گھروں میں سے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ہمارے مہمان معروف عالم دین فضیلت الشیخ محمد شریف حفظہ اللہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. بہت ہی مکرم و محترم سامعین، آج کی گفتگو بھی ایک تسلسل ہے جو پچھلے ایک درس میں مرکز الفرقان میں جس کو شروع کیا تھا، اور میں گفتگو سے پہلے اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے ساتھ اور آپ بھائیوں کا شکر ادا کرنے کے ساتھ کہ آپ ماشاءاللہ پچھلا درس بھی آپ نے شوق سے سنا اور آپ کی طلب پر ہی اس کو مکمل کرنے کے لیے محترم فضیلت الدکتور اور شیخنا الکبیر شیخ عبداللہ بن عبد الحمید حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فیہ، انہوں نے بھی یہی حکم ارشاد فرمایا. اگرچہ ان کے ہوتے ہوئے میرے جیسے کے لیے درس دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن سبق سمجھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ کوئی اگر غلطی اور کمی اور کوتاہی بھی ہو تو وہ اس کی اصلاح فرما دیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے. پچھلی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی توحید کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور شرک کے نقصانات اور اس کا فساد کیا ہے، یہ بیان کرتے کرتے میں نے انتخاب کیا تھا کہ چونکہ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور پھر اسی طرح سورۃ اخلاص کی بھی تلاوت کرتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں ماشاء اللہ
قرآن کریم تو سارے کا سارا ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ عز وجل کی طرف سے، لیکن ان دونوں صورتوں میں جس طرح اختصار اور جامعیت کے ساتھ واضح انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا، یہ اس صورت کی خصوصیت ہے۔ آپ بھائیوں نے علماء سے سنا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعاء اور سورۃ المسألہ بھی ہے، کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس سورت نے سکھایا۔ تو وہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ سب سے پہلے ہم جب پڑھتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، تو یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کی دلیل تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب پروردگار وہ ہے، رب وہ ہے، خالق اور مالک وہ ہے، اور تمام قسم کی نعمتیں وہ عطا فرما رہا ہے، تو پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے اور عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر یہاں یہ سوال بھی میں نے آپ کے ذہن میں اٹھایا تھا کہ وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے، ہمیں تمام انسانوں کو کیا ہم اس کی ضرورت ہے؟ وہ کسی وقت ہمارا محتاج ہوگا، جس طرح والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور عاجز ہو جائیں گے تو یہ اولاد ہمارے کام آئے گی۔ رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالتا ہے، تو کیا اس میں کوئی اس کی ضرورت ہے، کوئی اس کی محتاجی ہے؟ کہا نہیں، الرحمن الرحیم، اس کا پالنا صرف اس کی رحمت کی وجہ سے، کہ وہ رحمان ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ عز وجل کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ اس کی صفات ہیں۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں پر غور کرتے جائیں گے تو نماز میں خشوع خضوع اور لذت آپ کو مٹھاس آئے گی۔ پھر کیا اللہ عز وجل ہمارا رب ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے اس نے ہمیں نوازا ہے، تو کیا اس کا کوئی حساب کتاب بھی اللہ ہم سے لیں گے یا نہیں لیں گے؟ تو اس کا جواب آگے والی آیت میں ہے، مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، وہ ہر ایک کو اچھائی کا بدلہ جزا اچھائی ملے گی اور برائی کا بدلہ وہ سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو مالک یوم الدین یہ در حقیقت جواب ہے الرحمن الرحیم سے پیدا ہونے والے سوال کا، کہ جب اس کی رحمت ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، تو کیا وہ اس کا ہم سے حساب لے گا، پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، یا ہم آزاد ہیں، جیسے چاہیں کرتے رہیں، جیسے چاہیں ظلم کریں، جیسے چاہیں کسی پر زیادتی کریں، اللہ کی اطاعت کریں نہ کریں؟ نہیں، فرمایا مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن آپ کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ یہ اللہ کی جب صفات انسان اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آتی ہے، اکیلا وہ ہمارا خالق اور مالک، رحمان رحیم، مالک یوم الدین ہے۔ تو پھر ہم اپنی طرف سے یہ اقرار کرتے ہیں
ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں میں ایک لفظ آپ بھائیوں کو یاد کروا دوں، اس کو یاد رکھیں آپ، تو انشاءاللہ توحید کی سمجھ آئے گی۔ کیا ایک ترجمہ اگر آپ یہ کریں کہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تیری بھی کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تیری بھی ہم عبادت کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کا اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو اس میں اللہ ذوالجلال نے کفار مکہ کے بارے میں، مشرکین مکہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، حج کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، طواف کرتے، صدقہ خیرات کرتے، بہت سی نیکیاں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کے غیروں کی بھی عبادت کرتے۔ تو بھی سے شرک آتا ہے اور ہی سے توحید آتی ہے، بس یہ فرق ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی، خالص یا ہی کا معنی خالص یہ ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ میرے بھائی ذرا ذہن میں اس بات کو تازہ کریں کہ جب ہم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور پھر ہم نے اللہ کی بندگی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور دوسرے سے مدد نہیں مانگتے، تو میرے بھائیوں پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ مسلمان نماز کی ہر رکعت میں یہ سنتا ہے، پڑھتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث، یا دستغیث، یا غوث العظم۔ مسجد سے نکل کر کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال دیکھو اور ہماری پکار کو سنو۔ اب نماز میں ابھی کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم اس اقرار پر اپنی پوری زندگی گزاریں اور موت بھی اسی اقرار پر آئے تو اللہ ذوالجلال جنت کو حرام، جہنم کو حرام کر دیتے ہیں اور جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بہ وجہ اللہ حرمہ اللہ علی النار، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور ایاک نعبد کا معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے، ایاک نعبد اور لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، جو میں نے آپ کو ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، اللہ کے سوا، ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے، اور کسی کی کریں گے تو یہ باطل ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَهُ هُوَ الْبَاطِلُ، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں باطل ہے،
اور اللہ کو پکار اور اس کی بندگی حق ہے، اور یہی معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے، ایک اور بات سمجھتے جائیں، جب ہم اللہ کی صفات کا ذکر کیا ہے نماز میں، اور پھر ہم نے یہ اقرار کیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ پکارا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ میں یہاں آپ حضرات سے ذرا پوچھتا ہوں کہ ایاک نعبد ڈائریکٹ ہم اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم براہ راست ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیا اللہ ہماری سنتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے؟ دلوں کے راز جانتا ہے؟ جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ درمیان میں کوئی واسطہ وسیلہ سورۃ الفاتحہ میں آپ کو نظر نہیں آتی۔ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ مسلمان کا یہ ذہن بن جائے کہ نہیں، ہم اللہ کو ڈائریکٹ پکار نہیں سکتے، وہ ہماری پکار سنے گا نہیں جب تک ہم کسی کا وسیلہ نہیں ڈالیں گے، درمیان میں سیڑھی نہیں لگائیں گے اور درمیان میں واسطے نہیں بنائیں گے۔ تو اب آپ مجھے بتلائیے کہ یہ فکر اور سوچ، یہ عقیدہ توحید اور سورۃ الفاتحہ کے بالکل خلاف ہے یا نہیں؟ ادھر ہم کہتے ہیں ایاک ایاک تجھ ہی سے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ڈالا، کوئی وسیلہ نہیں ڈالا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری بات سنتا ہے، ہمیں دیتا ہے، اس لیے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ڈالا، کوئی وسیلہ نہیں ڈالا۔ ہاں، اللہ کی صفات کا واسطہ ٹھیک ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی ذات کا واسطہ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اپنے نیک عمل کا واسطہ ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن کسی مخلوق کی ذات کا واسطہ، اے اللہ فاطمہ کے صدقے، اے اللہ محمد کے صدقے، اے اللہ آل رسول کے صدقے میری پکار سن لے اور میری پریشانی دور کر دے۔ اگر درمیان میں یہ واسطہ نہ ڈالیں تو اللہ نہیں سنتا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی ہیں، لیتے ہم اللہ سے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اللہ ہمیں دیتا نہیں، ہم ان کے ذریعے سے یہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یشرکون، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ میں ایک بنو اسرائیل کی روایت کا حوالہ جو ہماری ابتدائی کتابوں میں سبل بلوغ المرام کے اندر موجود ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں ذرا وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کا بالکل شرح صدر ہو جائے کہ اللہ ہماری سنتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا۔ انہوں نے فرمایا تمام لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کہ باہر نکلیں اور اللہ عز و جلال سے بارش مانگیں۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہے، بارش مانگیں۔ باہر جا رہے تھے، سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، تو اچانک سیدنا سلیمان علیہ السلام کہنے لگے واپس چلو، ارجعوا فقد سقیتم بدعوت غیرکم،
کسی اور نے دعا کر دی، بارش آ گئی، واپس چلو۔ لوگوں نے کہا جی آپ تو کہتے تھے کہ اللہ عز الجلال سے بارش مانگیں گے، دعائیں کریں گے، گریہ زاری کریں گے، اب آپ کہتے ہیں واپس چلو۔ تو انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا کہ میں نے ایک چیونٹی دیکھی ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ ایک چیونٹی دیکھی ہے، قائمتاً، اللہ اکبر، رافعتاً قوائمها الى السماء، کہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اور کہہ رہی ہے، چیونٹی کہہ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی، چیونٹیوں کی بولیاں اللہ نے سکھا دی تھی۔ قرآن مجید میں اس کی صراحت موجود ہے، علمنا منطق الطیر۔ تو وہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہم، یہ آپ چیونٹی کی دعا یاد کر لیں، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنی عن سقیاک۔ اللہ، ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں، تو ہم بھی تیرے پانی اور بارش کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ہمیں بھی بارش عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے چیونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، واپس چلو، بارش آ گئی۔ میں آپ حضرات سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ چیونٹی کا دماغ اور اس کی عقل بڑی ہے یا میرا اور آپ کا دماغ اور عقل بڑی ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ عز الجلال نے ہمیں کتنا بڑا دماغ دیا، کتنا بڑا دل دیا، اور چیونٹی کا دل دماغ کتنا بڑا ہے؟ نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ چھوٹی سی چیونٹی، چھوٹی سی اس کی عقل، چھوٹا سا دماغ، لیکن اس کو پتا تھا اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پتا تھا کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے مجھے دے دینا ہے۔ وہ اللہ کو ہم سے زیادہ پہچانتی، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں، اتنا بڑا دماغ اور عقل رکھ کر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ تو ہمیں وسیلوں اور واسطوں کے بغیر نہ ہماری سنتا ہے نہ ہمیں دیتا ہے۔ تو بھائیو، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جب بندہ اس طریقے سے مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کی صفات کا ذکر کیا، اللہ عز الجلال کی ذات کا واسطہ دیا، اپنی بندگی کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ عز الجلال جواب میں کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کا حصہ تھا، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں، زندگی میں سب سے بڑی ہماری ضرورت اور سب سے بڑی دعا ہمیں کیا مانگنی چاہیے؟ سب سے بڑی دعا، اے اللہ صراط مستقیم دکھا اور اس پر استقامت نصیب فرما، اس پر موت نصیب فرما۔ پتہ کیوں؟ آپ ہر چیز اللہ سے مانگیں، مکان مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، عافیت مانگیں، نیک اولاد مانگیں، مال مانگیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں، لیکن یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عارضی ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عارضی ہیں۔ حقیقی کامیابی ہماری کیا ہے؟ کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں کہ یہ میرا ہے راستہ، سیدھا راستہ، ایک راستہ ہے صراط مستقیم،
4-5 راستے نہیں ہیں۔ کئی ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جی جو جہاں پہ لگا ہے ٹھیک لگا، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ کیوں بھائی سنتے رہتے ہیں نا، اپنا عقیدہ چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ۔ اگر آپ بھائی صرف اتنا سوچ لیں کہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الخلق اکرم الناس عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑے محبوب اور سب سے بڑے محترم، اگر کسی کو چھیڑو نہ تو آپ کو پتھر کیوں پڑے؟ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کیوں کہا گیا؟ آپ کو نعوذ باللہ کاہن کیوں کہا گیا؟ آپ کا خون کیوں بہایا گیا؟ آپ کو مکہ سے نکلنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ طائف کی بستی میں آپ کیا لینے گئے تھے اگر اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ؟ میرے بھائی ہم توحید بھی بیان نہ کریں، شرک پر جس کی موت آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اس پر جنت حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر لے آئیں۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے صراط مستقیم ایک ہے، 4-5 نہیں ہیں، صرف ایک ہے، باقی راستے سب گمراہی کے راستے ہیں۔ اور یہ صراط مستقیم وہ کون سا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اس کی وضاحت فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے۔ ہر شخص دعوے دار ہو سکتا ہے، کئی طرح کے لوگ آپ کو دعوت دیتے ہوں گے، پکارتے ہوں گے، لیکن اللہ نے خود سمجھا دیا۔ بندہ سوال کرتا ہے اے اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی میرے سامنے ہو چلتا ہوا نظر آئے تو مجھے پتہ چل جائے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم۔ آپ نے نبیوں کو دیکھا، ان کا راستہ کیا تھا؟ یہ ہے صراط مستقیم۔ آپ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، 23 سالہ زندگی، یہ ہے صراط مستقیم۔ ممکن ہے آپ یہ کہیں جی ہم نے تو نبی کو دیکھا نہیں، والصدیقین، چلو صحابہ کو تو دیکھا ہے نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے نا، والصدیقین والشہداء، اور جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں قربان کر دیں۔ ویسے جو لوگ کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، میرے بھائیوں اگر یہ بات ہوتی تو شہداء کہاں سے آتے؟ کیوں بھائی شہداء کہاں سے آتے؟ شہداء تو اسی لیے آئے، شہید بنے، اپنی جان قربان کی، کہ جب توحید کی دعوت دی اور دوسرے کو کہا کہ آپ کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، اگر اس پر موت آئی تو جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے دین کی طرف ادعوک الی اللہ، ادعوک الی اللہ، ادعوک الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی نوجوان آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی خدمت بھی کرتا، آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر بھی تھا، بیمار ہو گیا۔ آپ صحابہ سے پوچھتے ہیں اور اس کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے خلق حسن، ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔
آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ بالکل آخری سانسوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوان، پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا باپ یہودی تھا اور تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ باپ نے بھی کہا، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ یہودی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حسد اور بغض ان کو اسلام کی قبولیت سے ماننے اور رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ تو اس نوجوان نے بڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ پڑھا اور اس کو موت آ ماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمد للہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو صراط مستقیم کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو وہ کون سا ہے صراط مستقیم؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی صراط مستقیم ہے، صحابہ کرام کی زندگی اور شہداء کی زندگی، والصالحین اور نیک لوگوں کی زندگی، محدثین، فقہاء، تابعین، ائمہ دین، ان کے راستے پر چلیں۔ میں یہاں ایک چلتے چلتے ایک نقطہ بیان کر دوں اور آپ بھائی اس کو اچھی طرح اپنی زندگی میں بٹھائیں، دماغ میں بٹھائیں اور اس منہج کے اوپر چلیں۔ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے ذکر کیا، انبیاء، صدیق، شہید اور صالحین، ان کے راستے پر چلیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دور میں جو علماء ہیں، قرآن اور سنت کے علماء، جن کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے ہمیں صراط مستقیم عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، علماء ہمیں قرآن کا ترجمہ سکھاتے ہیں، علماء ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں، عقیدہ توحید سناتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان علماء کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کی رہنمائی میں ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ مجھے بعض ساتھیوں سے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں اس بحرین میں ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ معاذ حفظہ اللہ وسلمہ، بہت سے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے عقیدہ توحید نصیب فرمایا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں کے ذریعے، ان کی کوششوں اور محنتوں کے ذریعے ہمیں یہ منہج ملا، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی رہنمائی، اور ہر مسئلے میں جہاں بھی پریشانی آئے ان علماء سے پوچھ کر صراط مستقیم۔ کوئی شخص اگر یہ کرے کہ خود ہی اگر قرآن پڑھنا شروع ہو جائے علماء کی رہنمائی کے بغیر، خود ہی حدیث پڑھنا شروع ہو جائے، تو میرے بھائیوں گمراہی کا خطرہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ علماء کی رہنمائی میں قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، انسان بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے صراط مستقیم پر استقامت کے لیے کہ علماء کی رہنمائی میں رہیں، جڑ کر رہیں۔ یہ راستہ ہے صراط مستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودیوں پر بھی تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی، تورات؟
عیسائیوں پر بھی تو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل، کیا ان کا راستہ صراط مستقیم اور انعام والوں کا راستہ نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہیں، یہودیوں کا راستہ اللہ کے غضب اور غصے کا راستہ ہے، اور عیسائیوں کا راستہ گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے۔ اس لیے بھائیوں کو یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی یہودی دین پر مرتا ہے آج کے دور میں تو وہ بھی صراط مستقیم ہے، اور کوئی عیسائی دین پر مرتا ہے تو وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب تک وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دے گا، اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑے گا نہیں، اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، آپ کی آمد اور بعثت کے بعد اس کی نجات نہیں ہے اور وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم یہ دعا کر کے کیا کرتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں، کیا دوبارہ اللہ سے طلب کرتے ہیں؟ آمین، اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو اللہ ذوالجلال اس کا بھی جواب دیتے ہیں، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے مجھ سے مانگا تھا اور جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اب پورا قرآن آگے پڑھ لیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے صراط مستقیم مانگا اور میں نے تمہیں قرآن مجید کی شکل میں صراط مستقیم دے دیا، جس کی عملی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور صحابہ کرام کا عمل اور ان کی زندگی ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا اختصار کے ساتھ ذرا آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی۔ دوسری سورت اخلاص ہے، اس کا صرف ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں، ترجمہ ہی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اس کا نام کیا ہے؟ سورت اخلاص۔ کیوں بھائی؟ سورت اخلاص، کس لیے؟ کہ یہ انسان کو خالص توحید سکھاتی ہے، خالص، انسان کو خالص اللہ کا بنا دیتی ہے، خالص بندہ بن جاتا ہے اگر اس سورت کو سمجھ کر پڑھ لے۔ اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو جب بھی اس کے ترجمے پر غور کرتے کرتے پڑھیں گے تو ہمارا ایمان ہر نماز میں بڑھتا رہے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے نا، الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جب بھی نماز پڑھیں گے، اس سورت کی تلاوت کریں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ لیکن تھوڑا سا ترجمے پر غور کریں، اخلاص، یہ ایسی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو قرآن کریم کا تیسرا حصہ سناتا ہوں۔ گھر داخل ہوئے اور پھر آپ تشریف لائے تو آپ نے پتہ کیا کیا؟ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام کہنے لگے جی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ تیسرا حصہ ایک ثلث 10 پارے، یعنی وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کو سنا دیے، میں نے تو سنا دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص سورت اخلاص پڑھ لیتا ہے، سورت اخلاص تعدل ثلث القرآن، قرآن کے تہائی کے برابر ہے۔ اور جو شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی اس میں صفتیں ہیں، اس میں کیا ہیں؟ صفتیں ہیں کہ میرا اللہ کیسا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے
کہ آپ کا اللہ کیسا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم 2 مہینے پہلے، تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے تھرپارکر کے علاقے میں گئے تو وہاں اسلام کوٹ میں ہندوؤں کا بہت بڑا مندر ہے، وہاں ہم چلے گئے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ آپ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، جو آپ کے معبود ہیں، جو آپ کے مشکل کشا ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتلائیں۔ خیر کافی باتیں ہوئیں جو اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ ہم وہاں ابھی گفتگو کر رہے تھے تو ایک غیر مسلم یعنی ہندو آیا، تو اس نے وہ بیل دی پہلے، اور پھر 2 اس کے ساتھ بچے تھے دائیں بائیں، تو اس طرح کا کہ نیچے جھک گیا، نیچے جھک کر بچوں نے اس نے اسلام کیا اور جو بھی کچھ مانگا پھر وہ چلے گئے۔ تو ہم نے پوچھا جی یہ کیا ہے آپ کی عبادت کا، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی اصل میں ہمارے جو اندر وہ مورتیاں پڑی ہوئی تھیں کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، پہلے آ کر بیل دیتے ہیں تاکہ وہ اٹھ جائیں اور متوجہ ہو جائیں، اور پھر یہ ان سے مانگتے ہیں کہ ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ وہ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے تو ہمارے ایک ساتھی نے وہ بیل بجا دی، جو ہمارے ساتھ ہمارا شاگرد تھا اس نے بیل بجا دی۔ وہ بہت غصے میں آ گیا، وہاں کا جو متولی تھا اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان کو اٹھایا، اب اگر آپ نے ان کو سلام نہ کیا، آداب پیش نہ کیے تو یہ آپ کو گھر تک بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ خیر ہم نے کہا کہ جی آپ کا نظریہ تو ٹھیک ہے، یہ ہم صرف سننے ہی نہیں گئے تھے، سنانے بھی گئے تھے۔ ہم نے کہا کہ جس اللہ کو ہم پکارتے ہیں نا، جو ہمارا معبود ہے برحق، جو ہمارا اللہ ہے جس سے ہم مانگتے ہیں، اس کو گھنٹی مار کر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اس کو آرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ ہم سے اگر پوچھیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں تو ہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ، میرے بھائیوں یہ ہے معبود، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ میں کئی دفعہ پوچھا کرتا ہوں سامعین سے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں سو جاتے تھے یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ بلکہ سو جاتے، سو گئے تھے، فجر کی نماز بھی نہ پڑھ سکے تو سورج نکل کر کافی اوپر آ گیا اور فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، سب سو گئے، سیدنا ابو بکر بھی، سیدنا عمر بھی، سیدنا صحابہ کرام بھی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا، یہ بھی ذرا بات سنتے جائیں، بہت پریشان ہوئے۔ صحابہ کہنے لگے ہلکنا، جب اٹھے نا سارے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، خسرنا، گھاٹے میں پڑ گئے، سورج نکل آیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی، بڑے پریشان ہوئے، ہلکنا، ہم تو ہلاک ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری تو چونکہ عادت ہی بن گئی ہوگی نا، کیوں بھائی، کہ سورج بھی نکل آئے، سوئے ہوئے اٹھیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ہماری جماعت گزر گئی۔
صحابہ کی زندگی میں یہ پہلا دن تھا، بہت پریشان تھے۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال، آپ نے یہ ڈیوٹی لی تھی کہ میں رات کو پہرا دوں گا اور اذان کے وقت اذان کہہ کر آپ کو جگاؤں گا، آپ کو کیا ہوا؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے تو پھرتا گھومتا رہا، پھر اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر جس طرف سے فجر طلوع ہوتی ہے اس طرف منہ کر کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ جب روشنی ہوگی پتہ چل جائے گا تو اذان کہہ کر اٹھا دوں گا، لیکن اسی اللہ نے میری روح کو قبض کر لیا جس اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا تھا۔ تو آپ صحابہ سے کہنے لگے پریشان نہ ہو، گناہ اس کو ملتا ہے، تقصیر اس کی ہوتی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے اور سورج نکل آئے۔ اگر سوئے ہوئے سورج نکل آئے تو پھر آدمی فجر کی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کو وہی اجر اور ثواب ملتا ہے جو نماز کی ادا کا ثواب ملتا ہے، قضا کا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ انعام ہے۔ خیر، وہ ہم وہاں سے جب تھرپارکر سے آئے نا جی، تو ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہفتے کے بعد ہمیں وہاں سے فون کیا ہمارے شاگردوں نے کہ وہ جو متولی تھا اس کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ کہا ہم کن کو پکارتے ہیں؟ ان کو پہلے اٹھاتے ہیں، اور مسلمان اس کو پکارتے ہیں جو سوتا ہی نہیں، جس کو نیند نہیں آتی، جس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت اور پہچان عطا فرمائی۔ اور یہ سورۃ اخلاص، قل، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو کہ تمہارا معبود کیسا ہے۔ ایک آدمی تھا جہم بن صفوان، یہ جہاں سے جہمیہ نکلے نا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اب چونکہ وہ اللہ کی کسی صفت کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ اللہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ خوش ہوتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ پھر نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو اس بدبخت نے 40 دن نماز چھوڑ دی، سوچنے لگ گیا کہ اگر نہ سنتا، نہ دیکھتا، نہ وہ ہمیں کچھ دیتا، اس کی صفت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر نماز کس لیے پڑھتے؟ تو بھائیو، یہ اللہ کی صفتیں، هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، یکتا ہے۔ کس چیز میں؟ ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی بندگی میں، اپنی قدرت میں، ہر چیز میں اللہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ ترجمہ آپ بھائیوں کو آتا ہوگا، لیکن میں ذرا اس میں تھوڑی سی نا آپ کو یاد کروانے کے لیے ایک تھوڑی سی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الصمد، اس کا ترجمہ صحیح اور کامل ترجمہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ بیٹا؟ اللہ الصمد، بیٹے نے کہا اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی اور؟ ہاں جی، اچھا، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے عربی قواعد کے مطابق، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ پتہ کیوں؟
عربی زبان میں جب دونوں لفظوں پر ال آ جاتا ہے تو اس میں تخصیص پیدا ہوتی ہے. دیکھیے هو اللہ احد، احد اس پر ال نہیں آیا، اور اللہ الصمد اس پر ال آیا ہے نا. کیوں بھائی؟ اس پر ال آیا ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں فرق ہم کریں گے. وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. کیا معنی؟ اللہ کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ پر کسی کا زور نہیں. اللہ جس کی چاہے مانے، جس کی چاہے رد کر دے، اس کی مرضی ہے. آپ بھائیوں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی یا نہیں؟ کیوں بھائی؟ پڑھائی تھی نا. نماز جنازہ میں آپ نے دعائیں کی تھی نا، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، دعائیں کی. آپ نے اپنا لب مبارک اس کے منہ میں ڈالا تھا یا نہیں؟ قبر سے نکال کر اس کے منہ میں اپنا لب مبارک ڈالا، اور اپنی قمیص اتار کر اس کے کفن میں شامل کر دی. کتنے کام ہو گئے؟ اس کے کفن میں اپنی قمیص مبارک شامل کی، اس کے منہ میں لب مبارک ڈالا، اور اس کو ہاتھوں سے اٹھا کر لحد میں دوبارہ اتارا. اس کی نماز جنازہ خود پڑھائی. کیا اللہ ذوالجلال نے اس کو بخش دیا تھا؟ نہیں. پتہ کیا کہا؟ آئیے توحید سمجھیں. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے پیغمبر، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، 70 دفعہ بھی ان کے لیے آپ اللہ سے بخشش مانگیں تو اللہ کہتے ہیں میں نہیں بخشوں گا. اللہ الصمد. آج ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کا وسیلہ ڈال کر، آل بیت کا وسیلہ ڈال کر، فاطمہ کا وسیلہ ڈال کر مانگیں تو اللہ مجبور ہے کہ وہ آپ کو اس کو دینا پڑے گا. اللہ الصمد کیا معنی ہے؟ اللہ الصمد اس لیے سمجھیں اللہ ہی بے نیاز ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہی تو ہے. اللہ ذوالجلال کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. انبیاء بھی اس کے محتاج، فرشتے بھی اس کے محتاج. اللہ اکبر. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بیٹا ہونا، باپ ہونا یہ کمزوری اور نقص ہے. کیوں بھائی؟ بیٹا ہونا اور باپ ہونا پتہ کیسے نقص ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ پریشان. آپ کو بیٹا نہیں ملے گا تو آپ بیٹا مانگیں گے، یعنی محتاج ہیں. اور بیٹا اگر ضد کرے گا آپ سے کوئی چیز منوانے پر تو آپ کو بیٹے کی ماننی پڑے گی. لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا ہے ہی، اس کی ذات سے کوئی ذات جدا ہے ہی نہیں، تاکہ اللہ کو مجبور ہو جائے اس کی سفارش قبول کرنے پر. آج ہمارے دور میں سب سے بڑا جو بادشاہ، بڑا افسر ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے بڑا سخت بھی ہونا، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو جی اس کا باپ لے جاتے ہیں، پھر دیکھیں گے یہ ہمیں کیسے موڑتا ہے. اس کے بیٹے کو لے جاتے ہیں،
دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں اپنے گھر سے اٹھاتا ہے۔ ویسے آج کے دور میں ایک اور بھی بہت بڑی سفارش ہوتی ہے، وہ پتہ کیا؟ کہ بیگم صاحبہ سے کہلواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کیسے موڑے گا۔ یہ کیا ہے؟ نقص ہے، عیب ہے انسان کے اندر۔ اور اللہ ذوالجلال لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ گمراہی کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اسی طرح بالکل یہ بھی گمراہی کا عقیدہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بھی اسی طرح شرک۔ لم یلد ولم یولد۔ اور آخری جملہ ہے، اور وقت بھی پورا ہو رہا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں ہماری عربی گرامر کے لحاظ سے دو عموم ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ آپ کریں گے، اور نہیں ہے اس کا کوئی ایک بھی، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، برابر تو دوسری دور کی بات ہے۔ افسوس کہ یہی سورت اخلاص پڑھنے والے، یہی سورت الفاتحہ پڑھنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ محمد کے پلڑے میں وحدت، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ جو عرشوں پر خدا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینے میں چلتا پھرتا نظر آیا۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ان دونوں صورتوں کو غور سے پڑھیں۔ یہ ترجمہ آپ بھائی اچھی طرح یاد کر لیں، نماز پڑھتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اگر یہ ترجمہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، ذہن میں بٹھایا ہوگا، انشاءاللہ آپ کو کوئی شخص توحید سے گمراہ نہیں کر سکے گا اور شرک کے غلط راستے پر لگا نہیں سکے گا، بلکہ آپ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی بیوی کو سکھائیں، اپنے بھائیوں کو سکھائیں۔ اگر یہاں رہتے ہیں پھر بھی پاکستان اور ہندوستان میں واپس آپ جاتے ہیں، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، تو میرے بھائیوں ان کو ان دونوں صورتوں کا آپ ضرور ترجمہ سکھائیں۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ سکھائیں۔ کتنے ہمارے بہن بھائی ہوں گے، کتنے ہمارے خاندان کے لوگ ہوں گے جو شرک کی اس نجاست کے اندر بچھڑے ہوئے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن یہ بزرگ ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اللہ کی کیا ہے کہ وہ ان بزرگوں کی کیا نہیں مانے گا؟ مجبور ہے کہ ان بزرگوں کی مانے، اور بڑی حکایات اور بڑی عجیب قسم کے قصے کہانیاں ان مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو توفیق دے، قرآن سے ہمارے دلوں کو اللہ منور فرمائے، نماز میں اللہ ذوالجلال ہمیں لذت اور اپنی معرفت اور آشنائی نصیب فرمائے۔ میں اللہ ذوالجلال سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ذوالجلال آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ بھائیوں کی رغبت اور شوق اللہ اس میں مزید اضافہ فرمائے، اور آخر میں دوبارہ محترم ڈاکٹر صاحب ہمارے بزرگ ہیں فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، اور محترم شیخ معاذ صاحب حفظہ اللہ وسلمہ، اللہ ذوالجلال ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔
آپ لوگوں کے پاس یہ حضرات نعمت ہیں، آپ مسائل میں، رہنمائی میں اور اسی طرح مشورے میں، دینی رہنمائی میں، سوالات میں آپ ان سے رجوع کرتے رہا کریں، ان کے فون نمبر بھی لے لیں اور ہر مسئلے میں رہنمائی لیتے رہیں۔ اللہ حضر جلال ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔